أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. جب یہ تلاوت فرما رہے تھے ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی. السلام علیکم جی، پاکستان سٹوریز کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ملتان میں آپ کی ملاقات قاری فہد اسماعیل صاحب سے کروانے آیا ہوں. ان کے بارے میں بتاتا چلوں تو آل پاکستان تلاوت کمپٹیشن میں انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں تو اس تلاوت کمپٹیشن میں نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر سے مختلف قرا حضرات جو ہے وہ موجود تھے. خاص طور پر مصر سے مختلف قرا جو اس میں ججز کے طور پر موجود تھے اور انہوں نے قاری صاحب کی کارکردگی کی بنا پر ان کو تیسری پوزیشن سے نوازا ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان کی زبانی تلاوت آپ کو بھی سناتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آل پاکستان جو تلاوت کمپٹیشن تھا اس میں آپ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی، ہمارے قرآ کا ایک گروپ تھا تو 114 قرآ تھے. اچھا. تو اس میں الحمدللہ میری تیسری پوزیشن آئی ہے. تو اس میں ججز 4 ججز تھے، 2 پاکستانی تھے، 2 ججز جو تھے وہ مصر کے تھے. اچھا، تو جی، تو ان کے درمیان یہ مقابلہ ہوا تو اس میں الحمدللہ میری تیسری پوزیشن آئی ہے. ماشاء اللہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کمپٹیشن میں حصہ لیا جائے یہ خیال کیسے آیا، اور جو پہلی پوزیشن ہے یا جو دوسری پوزیشن ہولڈر ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی قاری صاحب ہیں کچھ، یعنی ایک قاری صاحب میرے ساتھ ادھر ملتان کے ہیں، 2 جو ہیں وہ سائڈ کے کہیں کے ہیں. تو ہم الحمدللہ تقریباً 4 قرآن جو ہے نا اس میں پوزیشن لی ہے. تیسری پوزیشن میری. جی الحمدللہ. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پر قرآن مجید کے حوالے سے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں یا ہم لوگ کافی کم دیکھتے ہیں؟ ویسے تو عرب امارات میں، مصر میں اور ممالک میں اس کے زیادہ جو ہے نا اس کی اہمیت ہے. لیکن پاکستان میں بھی ہیں، کچھ علاقوں میں، کچھ شہروں میں ہیں. تو ملتان کے بنسبت بہت کم ہے. تو باہر علاقوں میں زیادہ ہے اس کا. ملک بھر میں آپ جاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے حوالے سے بڑا ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، بڑی ایک عزت سے نوازے جاتے ہیں. تو جب وہاں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ الحمدللہ بہت عزت سے نوازتے ہیں. جب ایک دفعہ سنتے ہیں تو دوسری بار پھر بلاتے ہیں. الحمدللہ عزت سے نوازتے ہیں. بہت قدر احترام کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. 114 قرآ کا آپ نے ذکر کیا کہ 114 قرآ حضرات جو ہے وہ اس کمپٹیشن میں موجود تھے. تو اس میں صرف یہ 3-4 لوگ ہی تھے جو پوزیشن ہولڈر ہوئے ہیں؟ جی جی. صحیح. اس میں وہ اس طرح تھا کہ یعنی واٹس ایپ کے ذریعے جو تھا قرآن کی دنیا ایک گروپ تھا، اس کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد ہوا تھا. تو وہ وائس کے ذریعے جو ہے یعنی بھیجتے تھے. تو اس کا جو ہے نا تقریباً 3-4 گھنٹے کا یہ پروگرام تھا. 3 سے 4 گھنٹے چلنے والے پروگرام میں ایک قاری صاحب جو کہ اس کمپٹیشن کا حصہ تھے ان کو کتنا دیر تلاوت کرنا ہوتی تھی؟ اس میں تقریباً 5 سے 7 منٹ ٹائم دیا جاتا تھا. اچھا. اس میں یہ تھا کہ اس میں سانس وغیرہ دیکھتے تھے، اس میں لب و لہجہ دیکھتے تھے. تو اس میں یہ چیزیں دیکھتے تھے بھی اس میں یعنی لب و لہجہ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے، اس میں تجوید اس کی کیسی ہے. اس طرح اس حوالے سے وہ چیک کرتے تھے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پر قاری حضرات میں لمبی سانس یعنی سانس کھینچ کر ایک سانس میں زیادہ قرآن مجید پڑھنا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں گے اتنا نکھار پیدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے کہ اب اس جتنا یعنی اس کو جو ہے پڑھیں گے، بار بار اس کو پڑھیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اب اس کو اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا جو ہے نا نقصان یہ ہوگا کہ پھر آپ جو ہے نا محفل میں نہیں پڑھ پاؤ گے. جب اس کو پہلے آپ پریکٹس کرو گے، جب آپ محفل میں جاؤ گے تو یعنی مشکل سے بچ جاؤ گے آپ، تو وہاں آسانی ہوگی.
تو اگر پہلے پریکٹس آپ نہیں کریں گے تو وہاں جب آپ بڑی محفلوں میں جائیں گے تو وہاں مشکل پیدا ہوگی. جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو اپنی تلاوت قرآن پاک سے ذرا ان کے دلوں کو منور فرما دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب نے اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے. سر بہت اعلیٰ. ایسے ایک عجیب سی جو ایک کیفیت ہے وہ طاری ہو گئی ہے. آپ روزانہ کتنا ٹائم اپنی دیتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے اور ہفتے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ تقریباً میکسیمم آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے نا میں دیتا ہوں الحمدللہ. جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کسی قرآن کو سن کے، جیسے قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کو سن کے، کسی بڑے قرآن کو سن کے پھر اسی انداز میں پڑھنا، پھر آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا کے تو پھر جو اگلے پروگرام میں اس کی تیاری کرنی ہوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت لوگ جو ہے وہ قرآن مجید اور اس کی اہمیت سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اس دنیاوی دنیا میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو قرآن مجید کی اہمیت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دراصل جو ہے نا لوگ جو ہے نا دنیا کے اعتبار سے اتنا ہو گئے ہیں کہ اب حدیث میں آتا ہے دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے نا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ہم اسی کو سب کچھ بنا لیا ہے. دراصل یہ جو دنیا ہے نا کہ یہ قید خانہ ہے، اصل جو زندگی ہے وہ جنت میں، منشا زندگی جو ہے وہ جنت میں پوری ہونی ہے. تو ہم ایسے گزاریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر زندگی گزاریں، اللہ کا جیسے فرمان ہے میرے نبی کا طریقہ ہے ویسے زندگی گزاریں. تو قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھنا پھر اس پر عمل کرنا، اصل تو زندگی یہی ہے نا. قرآن پاک جو اللہ پاک نے جو نازل فرمایا ہے کہ رہنمائی کے لیے، تو فرمایا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا. تو لوگ ہٹتے جا رہے اس سے. اچھا ہم لوگوں نے جو ہے نا قرآن پاک کو صرف جب کوئی مرتا ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، بس مردے کے لیے تو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح قبرستان کے لیے. تو ہم نے مقصد بنا لیا صرف اس کے لیے، نہ کہ اس مقصد کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن پاک جو ہماری زندگی بدلنے کے لیے قرآن پاک ہے. جی تو ناظرین، میرے ساتھ قاری فہد اسماعیل صاحب موجود تھے. قاری فہد اسماعیل صاحب نے اپنی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمایا، اور یقین جانیں جب یہ تلاوت فرما رہے تھے تو ہمارے باڈی پر، ہمارے جسم پر ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی تھی. آپ کیا کہیں گے قاری فہد اسماعیل صاحب کی تلاوت کے حوالے سے؟ کیا کہیں گے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.